لیکن یہ بتاؤ، ایک چیز ہمیں مسئلہ ماننے سے روک رہی ہے کہ ہم نے گناہ بڑے کیے، قتل کیے، چوری، ڈاکے، زنا، ہر قسم کے گناہ کیے۔ اب اگر ہم آپ کا مسئلہ مان لیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے ان گناہوں پہ پھر گرفت نہ ہو۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کا شان نزول ہے، اور جہاں تو وقت بہت کم ہے، 10 وجوہات اللہ نے ایک ہی آیت میں ذکر کی ہیں، 10 پوری 10 وجہ ذکر کر کے فرمایا کہ مجھ سے نا امید کبھی نہ ہونا، چاہے جتنا گناہگار ہے تو مجھ سے نا امید نہ ہونا۔ اور جب تم اپنی امیدیں اللہ پر پکی کر لو گے، یقین کر لو گے، تو فرمایا بس ایک شرط ہے کہ شرک سے توبہ کرنی ہوگی، شرک کی معافی کا کوئی خانہ نہیں۔ اور شرک سے توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کا یہ ہے کہ میرے قرآن کے ساتھ جاری لگا لو، قرآن کی طرف آ جاؤ، کتابڑیاں چھوڑ دو، اقوال شکوال چھوڑ دو، جھوٹی روایتیں چھوڑ دو، قرآن کے ساتھ آ جاؤ، قرآن کو امام مانو، قرآن کو مرشد مانو، باقی میرا وعدہ ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے، یا عبادی، یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یا عبادی، جب میرے ہو تو مجھ سے مایوس کیوں؟ یا عبادی، یہ عبادی کی اضافت بھی جہاں اسی لیے امید دلانے کے لیے کہ میرے ہو پھر جاتے کہاں ہو۔